أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ تو قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھی قبولیت کے ساتھ، اور اس کو اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا، اور زکریا کو اس کا کفیل بنایا۔ اور جب بھی زکریا اس کی عبادت کے حجرے میں اس کے پاس آتے تو اس کے قریب تازہ رزق موجود پاتے۔ زکریا نے کہا اے مریم یہ رزق کہاں سے آیا؟ مریم نے کہا وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اسے قبول کیا اس کے رب نے۔ کسے قبول کیا؟ حضرت مریم کی والدہ کی اس پیشکش کو، بقبول حسن، حسین قبولیت کے ساتھ، وانبتها نباتا حسنا، اور اسے پرورش دی، اچھی پرورش۔ وکفلها زکریا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کی کفالت کی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا اس کے پاس محراب میں داخل ہوتے۔ محراب اس وقت آج کل ہماری مسجدوں میں بنائے جانے والے محرابوں کی طرح نہیں ہوتا تھا، وہ ایک الگ کمرہ ہوتا تھا، غرفہ ہوتا تھا، اور وہ زمین سے بلند ہوتا تھا۔ خیر یہ اس زمانے کی ایک تعمیری ساخت تھی، اس میں آپ ان کی پرورش کے لیے، کھانا پینا دینے کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو جب ان کے پاس پہنچتے، وجد عندہا رزقا، ان کے پاس رزق دیکھتے کہ آلریڈی رزق ان کے پاس موجود ہے۔ اس رزق سے مراد پھل ہیں، جو سردیوں کے پھل گرمیوں میں دیکھے جاتے اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں دیکھے جاتے تھے۔ یہ وہ آیت ہے جو ہم کرامات کا ثبوت پیش کرنے کے لیے جب ہم دلائل دیتے ہیں تو یہ دلیل بنیادی دلیل کے طور پر اور قرآنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ دو دلیلیں زیادہ پیش کی جاتی ہیں، حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس بے موسم پھل آنا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کا تخت دور سے اٹھا کر پلک چھپکنے کی دیر سے پہلے سامنے لا کے رکھ دینا۔ یہ کرامتوں کے بنیادی ثبوت ہیں جو قرآن شریف میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے۔ تو آپ کہتے تھے اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اس بچی کو، یعنی وہ حالت ان کی بچپن کی تھی نا، تو بچی ہونے کی حالت میں بھی ان کو پتہ تھا کہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، یعنی اس اپنی کرامت سے وہ آگاہ تھی۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاہدہ فرمایا تھا معراج کی رات، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَنَا بِإِبْنَيِ الْخَالَةِ عیسیٰ بن مریم و یحییٰ بن زکریا، میری ملاقات معراج کی رات عیسیٰ بن مریم اور یحییٰ بن زکریا علیہم السلام سے ہوئی، صلوات اللہ علیہما۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 162 ہے۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اسی جگہ دعا کی زکریا نے اپنے رب سے، عرض کی اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے عطا فرما پاکیزہ اولاد، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد اس وقت تک نہیں تھی، تو ادھر ہی ہنالک آپ نے دعا کی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول دیکھا جائے تو وہ دعا کا موقع ہوتا ہے، اور دعا کی قبولیت کا امکان اس وقت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں کا طریقہ ہے، بارش ہو تو دعا کرتے ہیں، کسی پاک جگہ پہ جائیں، کعبہ میں جائیں، مسجد نبوی میں جائیں،
کسی نیک آدمی کے پاس جائیں، کسی ولی کے مزار پر جائیں تو وہاں جا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ اس کے ثبوت اشارے قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ ایک ہی آپ کے سامنے ہے، اور قرآن شریف میں جو آتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے حول کو، ارد گرد کو برکت والا بنایا ہے۔ تو جائے نزول برکت، جائے قبول دعا ہوا کرتی ہے۔ وہ جو بخاری میں حدیث ہے کہ ایک 100 آدمیوں کے قاتل کو حکم دیا گیا تھا کہ فلاں جگہ پر نیک بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے پاس جا کر اللہ کی عبادت کرو اور وہاں اللہ سے جا کر معافی مانگو۔ تو عبادت اور معافیاں تو گھر بھی مانگی جا سکتی تھیں، اس جگہ پہ جا کر ایسا کرنے کا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ جگہ جگہ میں فرق ہوتا ہے۔ اور انہوں نے یہ دعا کی، اے اللہ مجھے بھی اپنی خاص فضل رحمت سے نیک اور طیب اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ آگے چلیے۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ تو فرشتوں نے انہیں پکار کر کہا جب کہ وہ عبادت کی حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اے زکریہ، اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو تصدیق کرنے والے ہوں گے عیسیٰ کلمت اللہ کی، اور سردار اور بہت بچنے والے عورتوں سے، اور نبی ہوں گے ہمارے نیک بندوں میں سے۔ فرشتوں نے ان کی دعا کی قبولیت کی خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اور وہ اس وقت خوشخبری ان کو دی گئی جب وہ محراب کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کہ اے زکریا، اللہ آپ کو طیب بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ سردار ہوگا اور پاک دامن ہوگا، نبی بھی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔ تو ان کی یحییٰ علیہ السلام کا اس میں علم یحییٰ بیان کیا گیا ہے، اور ان کی 4 صفتیں بیان کی گئی ہیں: سید، حصور، نبی، صالح۔ یہ ساری شانیں اور صفتیں دعا کے اندر بولے گئے لفظ طیبتاً کا ثمرہ ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ سے مانگیں، رزق مانگیں تو حلال مانگیں، اولاد مانگیں تو نیک مانگیں۔ قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، کس طرح ہوگا میرے لیے لڑکا، حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا اور میری عورت بانجھ ہے؟ فرمایا، اللہ اسی طرح کرتا ہے جو چاہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت 120 سال تھی، یہ ابن عباس کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وامراتی عاقر، اور میری بیوی اولاد جننے کے قابل نہیں رہی۔ عقر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہ رہنے کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے جواب دیا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، بس اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ یہ باتیں اسباب کی ہیں، یہ انسان کی سوچ کی حد تک ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جو چاہے اسباب کے بغیر بھی کر دیتا ہے۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ زکریا نے عرض کی، اے میرے رب، مقرر فرما میرے لیے کوئی نشانی۔ رب نے فرمایا، آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکیں گے مگر اشارے سے، اور کثرت سے کیجیے اپنے رب کا ذکر اور اس کی پاکی شام اور صبح بیان کیجیے۔ جی، انہوں نے عرض کیا کہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر۔ کس چیز کی نشانی؟ یہ کہ میری بیگم کو حمل ہو چکا ہے۔ جس خاتون کو ہر مہینے خواتین والا عارضہ لاحق ہوتا ہو،
اس کا تو وہ عارضہ رک جائے گا تو سمجھ آ جائے گی کہ اس کو حمل ہو گیا ہے۔ اب جو 120 سالہ شوہر کی زوجہ ہیں وہ 115 سال کی 110 سال کی تو ہوں گی، تو ان میں تو ایسی نشانی اور تھی نہیں۔ اب سوال کیا کہ اے اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری زوجہ حمل سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 دن تک آپ بول ہی نہیں سکو گے، ہونٹوں کو حرکت دے سکو گے، آواز نہیں نکلے گی، ہاتھوں سے اشارہ وغیرہ کر کے بات سمجھا سکو گے، بول نہیں سکو گے۔ یہ تھی نشانی مانگنے کی وجہ، اور یہ تھی وہ نشانی کہ آپ لوگوں سے 3 دن تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سے وہ قوتی موقوف کر دی جائے گی کہ فی الحال آپ 3 دن بول نہیں سکیں گے، الا رمزا، ہاں اشارے ہوں گے یا ہونٹوں سے یا ہاتھوں سے۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگوں سے بات کی بات ہے، لوگوں سے بات نہیں کر سکتے تھے، باقی اپنے دل میں اللہ کی تسبیح اور اس کا ذکر کرنا چاہتے تو زبان مبارک ٹھیک ٹھیک چلتی تھی۔ اور اسی لیے اگلے الفاظ میں ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر۔ کیوں؟ ذکر کرنے کی طاقت موقوف نہیں ہوئی تھی۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح شام اگلے پچھلے پیر اللہ کی تسبیح کر۔ آگے چلے جائیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے خوب پاک کیا اور تجھے برگزیدہ کیا کل جہاں کی عورتوں پر۔ یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ مکمل ہوا۔ اس جگہ ہم نے ما جاء فی سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے عنوان سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت اور حالات زندگی کے اوپر پورا مضمون دے دیا ہے۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جہاں جہاں جس اللہ کے نبی کا ذکر آتا جائے گا وہاں پر اس نبی کے حالات قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے۔ ان میں سے اسرائیلیات کو بالکل ذکر نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح متعدد انبیاء علیہ السلام کے موضوع پر پہلے مضامین گزر چکے ہیں، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات پر بھی ایک مضمون موجود ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا کہ اے مریم ان اللہ اصطفاک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرک، اور آپ کو پاک کیا ہے۔ پاک کرنے سے یا مراد فحاشی، گناہ اور مردوں کے قریب جانے اور حیض، ان چاروں چیزوں سے پاکیزگی اور طہارت مراد ہے۔ طہارت کا معنی جہاں کہیں استعمال ہوتا ہے اپنے موقع محل کے مطابق معنی دیتا ہے، تو یہاں یہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے، اور بھی سارے لفظوں کا یہ حال ہے۔ اور وصطفیٰ، اور آپ کو چن لیا ہے، علی نساء العالمین، سارے جہانوں کی عورتوں کے اوپر، یعنی فوقیت دی ہے۔ یہ سارے جہان کی عورتوں سے یا مراد علی عالمی زمانے کے، تیرے اپنے زمانوں یعنی اس دور کی عورتوں کے اوپر آپ کو فضیلت دی ہے۔ باقی تمام مقدس خواتین کے بارے میں جو صحیح نقشہ حدیثوں کے اندر موجود ہے، جیسا کہ آپ پہلے دن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ہم سب اللہ والوں کا، اللہ کے پیاروں کا، اللہ کے پیارے انبیاء کا، اللہ کے محبوب کے صحابہ اکرام کا، اہل بیت اطہار کا، مقدس خواتین کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں دستیاب تمام آیتیں اور تمام حدیثیں سامنے رکھ کے ایک اچھا نچوڑ پیش کرتے ہیں۔ یہاں بھی اس موضوع پر کچھ احادیث پیش خدمت ہیں۔ ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال خیر النسائها مریم، اگلی امتوں میں سب سے افضل خاتون حضرت مریم ہیں۔ اب حضور نے فیصلہ کر دیا کہ ان کا وصطفیٰ علی نساء العالمین، ان کو جو جہان کی عورتوں پر چنا گیا تھا
تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں وہ اس زمانے کے لحاظ سے تھا۔ وخیر نسائها خدیجہ، اور میرے زمانے کے اندر جو خواتین ہیں ان میں سب سے خیر، سب سے افضل خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یہ بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 3815 3815، مسلم 2430۔ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حسبک من نساء العالمین۔ انس کو حضور فرما رہے ہیں، اے انس تیرے لیے کافی ہیں سارے جہان کی عورتوں میں سے نمبر 1 مریم ابنۃ عمران، مریم بیٹی عمران کی، و خدیجہ تو بنت خویلد، اور خدیجہ بنت خویلد، و فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و آسیہ تو امرأۃ فرعون، اور آسیہ فرعون کی بیوی۔ اب یہ حدیثیں ساری اکٹھی کرنی ہیں ہم نے، کسی موقع پر کسی اعتبار سے بات کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے کبھی 1 کا نام لیا ہے، کبھی 2 کا نام لیا ہے، کبھی 3 کا نام لیا ہے، کبھی 4 کا نام لیا ہے۔ تو حضور کا مخلص غلام وہ ہے جو ساری حدیثوں کو ایک دفعہ اکٹھا ہونے دے، پھر سمجھ میں آئے گی۔ اب اس حدیث شریف میں 4 مقدس خواتین کا تذکرہ آپ نے سنا، حدیث ترمذی شریف میں ہے، حدیث نمبر 3878، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمل من الرجال کثیر، آقا نے فرمایا مردوں میں بہت سارے، کثرت سے مرد کامل ہوئے ہیں۔ یہ لفظ کامل ہے جو حضور نے خود استعمال فرمایا ہے۔ تو یہ ولایت، کمال اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے حوالے سے وہ جو ہم کامل ولی کہتے ہیں، یہ لفظ صاف صراحت کے ساتھ اس حدیث میں موجود ہے کہ مردوں میں بڑے بڑے کامل گزرے ہیں۔ ولم یکمل من النساء الا آسیہ امرأۃ فرعون، عورتوں میں کوئی کامل نہیں ہوئی سوائے نمبر 1 آسیہ فرعون کی بیوی، نمبر 2 مریم بنت عمران، مریم بیٹی عمران کی، نمبر 3 وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ السَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کے کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر ہوتی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، بخاری 3411، بخاری 3411، مسلم 2431۔ آپ کی توجہ کے لیے ایک حدیث آپ کو اور سنا دیتا ہوں۔ یہ تو خواتین کے اسماء گرامی لیے گئے تھے نا، ایک حدیث میں اس طرح بھی ہے بہترین عورتیں وہ ہیں جو اونٹ پر سواری کر لیتی ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے بات ہے نا، تو یہ بہترین عورتیں، اب آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کامل ہونے کے لحاظ سے یہ بات نہیں ہو رہی کہ ان پچھلی اوپر والی جن خواتین کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کو ان کے موازنے میں رکھ دیا جائے، ایسا ہمارا مطلب بھی نہیں ہے۔ صرف آپ کی دلچسپی کے لیے ایک بات آپ کو سنائی ہے کہ جزوی طور پر بھی بعض اوقات اس خواتین کو ایک خاص شان دی گئی ہوتی ہے، اور آقا نے ان کا تذکرہ ذکر خیر بھی خیر و نساء کے طور پر کیا ہے۔ اور یہ جو اونٹ پر سواری کر لیتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایک جزوی فضیلت ہے، اس کا بلندی درجات سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ صحابیہ ہوں تو درجات ان کے صحابیہ ہونے کی وجہ سے بلند ہی بلند ہیں۔ تو یہ حدیث مسلم شریف میں ہے 2527۔ یہ میں نے اس لیے بتائی ہے کہ ہمیں آ جائے یہ مسئلہ کہ ہم نے تطبیق دینا ہوتی ہے اور دلائل کو اپنے اپنے خانے میں رکھ کے سمجھنا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 3624 3624، اور مسلم شریف میں ہے حدیث نمبر 6313۔
اب اس حدیث کا تعلق بھی روحانی کمالات سے ہے، درجات کی بلندی سے ہے، جنت کے اونچے رتبے سے ہے۔ انشاءاللہ اب آپ اس ساری صورتحال کو سامنے رکھیں گے تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ اہل سنت ان تمام ہستیوں کی عظمت، برتری اور ایک سے بڑھ کر ایک ان کمالات کو تسلیم کرتے ہیں، اور جس اللہ کی پیاری خاتون کے بارے میں بھی جو فضیلت بیان ہوئی ہے وہ چھپاتے نہیں ہیں بلکہ سر عام لکھاتے ہیں۔ اور اہل سنت کا ایک پرانا دکھڑا ہے کہ سنیوں کی مخالفت کرنے والوں نے ہمیشہ بدگمانی کی، ایشو بنانا یہ ان کی عادت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، جب ان لوگوں کو دیکھو تو کہا کرو لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری شرارتوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ شرارتیں کون سی ہیں؟ وہ یہی ہے، شرارتی لفظ دیکھیں نا، ان کے شر پر حضور نے لعنت بھجوائی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ طبیعتوں کے شرارتی ہوتے ہیں۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم فرما برداری کر اپنے رب کے لیے اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی، قنوت کر، لربک، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے لیے۔ مراد ہے کہ قومی للصلاۃ بین یدی ربک، اپنے رب کے سامنے نماز میں کھڑی ہوا کر عاجزی کے ساتھ۔ واسجدی ورکعی، اور سجدہ کر اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرنے کے کیا کیا امکانات ہیں؟ یہاں پر علماء نے جو محتاط ترین تفسیریں لکھی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ واسجدی ورکعی، سجدہ کر اور رکوع کر۔ نماز میں پہلے سجدہ نہیں ہوتا، پہلے رکوع ہوتا ہے۔ اس آیت میں پہلے سجدہ اور بعد میں رکوع ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات تقدیم اور تاخیر دو چیزوں کے درمیان بیان کے اندر رکھ دی جاتی ہے، اور واو کے ساتھ جب دو چیزوں کو ڈسٹنگوش کیا جائے، جدا کیا جائے، تو یہ واو ترتیب کا اور ترکیب کا تقاضا نہیں کرتی۔ جیسے کہا جائے امجد اور اسلم دونوں آئے، تو کمرے میں امجد بھی داخل ہوا، اسلم بھی داخل ہوا، نام لینے والے نے پہلے امجد بولا، پھر اسلم بولا، بیچ میں اور لگایا، امجد اور اسلم۔ یہ اور جو ہوتی ہے نا، جسے عربی میں واو کہتے ہیں، یہ بالکل اسی ترتیب کا تقاضا نہیں کرتی کہ امجد کا نام پہلے لیا ہے تو داخل بھی پہلے امجد ہی ہوا ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ داخل ہوتے وقت ہو سکتا ہے اسلم پہلے داخل ہوا، لیکن بیان کرتے وقت دونوں کا نام لیا گیا، تو دونوں کا اکٹھے آنا بیان کیا جا رہا ہے، اگڑ پچھڑ کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی۔ تو یہ ایک مثال دی ہے میں نے سمجھانے کے لیے، سجدے اور رکوع دونوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور الواو لا تقتضی الترتیب، واو ترتیب کا تقاضا نہیں کرتا۔ یہ واو مستعملۃ لمجرد الایقاع والثبوت، یہ محض دو چیزوں کے واقع ہونے اور ثابت ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بالکل ترتیب بھی اسی طرح ہوئی ہو، یہ واو اس کا ٹھیکیدار نہیں ہوتا، اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اگلے الفاظ ہیں ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ بھی نکالا ہے کہ جس بندے کو رکوع مل گیا اسے رکعت مل گئی، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور چونکہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ کا لفظ ایڈ کرنا تھا ساتھ، اور اس مسئلے کا بھی اشارہ دینا تھا کہ رکوع مل جائے تو رکعت مل جاتی ہے، اس مصلحت کے پیش نظر رکوع کو مؤخر کیا گیا ہے۔ رکوع اگر پہلے کر دیا جاتا رکوع کر اور سجدہ کر، تو پھر کہنا پڑتا کہ رکوع کر سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کمال فصاحت کا مظاہرہ فرمایا کہ جس چیز کے ساتھ مع الراکعین لگانا تھا اس رکوع کے لفظ کو سجدے سے مؤخر کر دیا، اور ادھر گنجائش بھی زبان میں موجود تھی کہ واو
ترتیب کا تقاضا کرتا بھی نہیں ہے، تو فساد بہترین طریقے سے اس آیت کے اندر پائی جاتی۔ ایک بات اور بھی ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ کا حکم ہے، ورکعی مع الراکعات، رکوع کرنے والیوں کے ساتھ نہیں بولا، حالانکہ آپ تو خاتون تھیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مسجد میں تھیں اور مسجد میں آنے والے لوگ مرد تھے، تو آپ نے اپنی جگہ پہ نماز پڑھنی ہوتی تھی، مردوں کے ساتھ گڈ مڈ ہو کے نہیں، اپنی جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہی ہوں اور باقی لوگ سارے مرد ہوں، تو خواہ آپ ان میں شامل نہیں ہو رہی، اپنی نماز اپنے طریقے سے پڑھ رہی ہیں، لیکن یہاں پر راکعات کی بجائے راکعین کا لفظ ہی زیادہ مناسب تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مذکر کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ راکعین رکوع کرنے والوں میں جب تمام مسلمان اکٹھے ذکر کیے جا رہے ہوں، ان میں مرد اور عورتیں سب شامل ہوں، تو مردوں کے غلبے کی وجہ سے اور ان کے عموم کی وجہ سے راکعات کی بجائے راکعین کہنا ہی زیادہ مناسب تھا۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ اے محبوب، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآن اندازی کے لیے اپنے کلموں کو ڈالتے تھے کہ مریم کی کفالت ان میں سے کون کرے، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ جب حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی کفالت کا مسئلہ آیا تو رشتہ داروں نے آپس میں مشورہ کیا، تو اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ لوگ قلمیں، اور بعض مفسرین نے تیر لکھا ہے اس کی تفسیر میں، کہ تیر یا قلمیں وہ لے کر پانی کے اندر ڈال دیتے تھے، تو قرآن اندازی کرنے کے لیے قلمیں پانی میں ڈالتے تھے، تو جس کا قلم الٹا تیرنے لگتا تھا جس طرف سے پانی آ رہا ہے، تو اس کے حق میں گویا قرآن کامیاب ہو جاتا تھا کہ یہ جیت گیا۔ تو جب مختلف رشتہ داروں نے قرآن اندازی کی تو حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں قرآن نکلا۔ تو اللہ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ خطاب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اے محبوب، یہ ساری غیب کی باتیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ لوگ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے، کس وجہ سے؟ ایہم یکفل مریم، کہ کون ہے جو مریم کی کفالت کرے۔ وہ جب قرآن اندازی کر رہے تھے تو آپ پاس نہیں تھے۔ یہ بتلانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ محبوب ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو یہ آپ کے سچا نبی ہونے اور آپ کے اپنے رب کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہونے اور آپ کا لوگوں کو غیب کی خبریں بتانے کا ثبوت ہے، جو آپ کی صداقت رسالت کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ تو گویا اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے ثبوت کے طور پر یہ الفاظ بولے گئے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ خود تو ادھر موجود نہیں تھے۔ وما کنت لدیہم، اور اس وقت بھی آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یختصمون، جب حضرت مریم کی کفالت کے سلسلے میں وہ آپس میں بحث کر رہے تھے۔ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی جس کا نام مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا، دنیا اور آخرت میں عزت والا اور اللہ کے قرب والوں میں سے۔ جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اب یہ مریم کی زندگی کا اگلا پہلو اور مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اے مریم، اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمہ کی۔
اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ بن مریم، وجیہن فی الدنیا، دنیا کے اندر بڑی وجاہت شان و شوکت والا ہوگا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ یہ حضرت مریم کو اللہ کا کلمہ، ان کا نام عیسیٰ مسیح اور عیسیٰ بن مریم، یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو کلمہ سے مراد اللہ کے کلام اور اللہ کے دم کرنے سے ان کا چونکہ حمل ٹھہرا تھا، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کا لقب دیا گیا۔ اچھا، مسیح، یہ لفظ مشیحہ سریانی زبان کا ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ لفظ عبرانی زبان کا ہے۔ ایشو، الف یا شین واو عین، ایشو سے بنا ہے، اور سریانی زبان کا مشیحہ اور عبرانی زبان کا ایشو، ان دو زبانوں میں سے، ان دو لفظوں میں سے یہ کوئی لفظ ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بنیادی طور پر عربی کا لفظ نہیں ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ وجیہن، وجاہت والا ہوگا، یعنی ذا جاہن و شرفن و قدرن، اور دنیا اور آخرت میں مقربین میں سے ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ثواب، اللہ کے قرب اور اللہ کے ہاں آپ کی کرامت اور عزت و شرف کے حوالے سے مقربین میں سے ہوگا۔ مسیح کا لفظ ایشو سے ہو یا مشیحہ سے ہو، دونوں صورتوں میں معنی اس کا ایک ہی ہے۔ وہ معنی علماء نے لکھا ہے کہ اس کا معنی ہے رئیس، سردار، رئیس۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے یکساں کلام کرے گا، گہوارے میں اور پکی عمر میں اور نیکوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، کلام کرے گا، پنگوڑے میں بھی اور بڑھاپے میں بھی۔ یہ پنگوڑے میں بات کرنا معجزہ ہے، یا اعلان نبوت سے اگر مانا جائے تو اس صورت میں، اس تقدیر پر یہ ارہاس ہے۔ وَكَهْلًا، بڑھاپے میں بات کرنا، پنگوڑے میں بات کرنا تعجب کی بات، تو بڑھاپے میں بات کرنا یہ اس سیاق میں کیا معنی رکھتا ہے؟ اس میں کون سی بات تعجب کی تھی؟ بڑھاپے میں تو ہر کوئی بولتا ہے۔ تو یہاں مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ یکلم الناس فی المہد، یعنی صغیراً، بچپن کی حالت میں، اور ان نے کلام کیا کیا تھا؟ وضاحت سورۃ مریم کی آیت نمبر 30 میں موجود ہے۔ وہاں فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، پنگوڑے میں پیدا ہونے کے کچھ تھوڑی دیر بعد آپ پر جب سوال ہوا تو آپ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ یہ تھا پنگوڑے میں بات کرنا۔ وَكَهْلًا، اور کہولت میں، بڑھاپے میں، پچھلی عمر میں بات کرنا، اس کا مطلب یہ ہے یتکلم بالنبوت کہلاً بعد نزولہ من السماء، جب آسمان پر اٹھائے جائیں گے، آسمان سے واپس آئیں گے تو جس علاقے میں اتریں گے اس علاقے کی بولی بولیں گے، حالانکہ وہ ان کی مادری زبان نہیں ہوگی۔ تو یہ کہولت میں ایک اجنبی گفتگو کرنا، یہ بچپن میں گفتگو کرنے کی طرح ایک ما فوق العادت کام ہوگا، ایک اعجازی شان ہوگی اس کے اندر۔ اس لیے پنگوڑے میں بات کرنا اور بڑھاپے میں بات کرنا ایک کنٹیکسٹ میں بیان ہوئے، اکٹھے بیان ہوئے ہیں، دونوں کے اندر خرق عادت موجود ہے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہوگا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح، یعقوب، اسحاق، ابراہیم علیہ السلام کی طرح، یعنی اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء علیہ السلام کی طرح ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم یتکلم فی المہد الا ثلاثہ، 3 بچوں نے پنگوڑے میں کلام کیا ہے۔ نمبر 1 عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں۔
نمبر 2، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا نام جریج تھا، اور وہ جنگل میں اس نے اپنا عبادت خانہ بنا کر وہاں عبادت کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس کی والدہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے گئی، تو وہ نفل پڑھ رہا تھا۔ والدہ نے آواز لگائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عبادت خانے کے اندر ظاہر ہے دیواریں موٹی موٹی ہوتی تھیں اور اندر کوئی لائٹ روشنی بلب تو ہوتے نہیں تھے، تو اندر اندھیرے میں وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کی والدہ نے دروازے کے اندر جھانک کے کہا، حضور علیہ السلام نے اس خاتون کا بالکل نقشہ پیش کرتے ہوئے حضور نے بھی ایسے ہاتھ رکھ لیا، ایسے ہاتھ رکھ کے فرمایا۔ اس کی ماں نے اندر جھاتی ڈال کے کہا، وے جریج۔ تو جریج نفل پڑھ رہا تھا۔ جریج جیم را یا جیم۔ تو اب جریج نے دل میں سوچا، یا اللہ، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف ماں ہے۔ وہ آوازیں لگا کے مایوس ہو کے بد دعا دے کے چلی گئی، گندی عورت کا منہ دیکھو، یہ لفظ اس نے بول دیا۔ تو وہ جب چلی گئی تو یہاں سے علماء نے مسئلہ ثابت کیا ہے اس حدیث سے کہ اللہ کے نبی بلائیں تو فرض نماز توڑ دو، اور ماں بلائے، ماں یا باپ، تو نفل توڑ دو۔ اس آدمی پر واقعی ایسا ہوا، ماں کی بد دعا لگ گئی، ادھر کوئی بری گندی عورت تھی، تو اس نے کوئی ناجائز بچہ جنم دیا، تو اس نے کہا کہ یہ تو جریج کا بچہ ہے۔ جریج جب گئے تو اچھی خاصی لوگوں میں ان کی سبکی ہو رہی تھی کہ لو جی درویش صاحب آ گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، بڑا نمازی ہے، عبادت گزار ہے، چلے کاٹتا ہے، جنگل میں رہتا ہے، یہ ان کی حالت ہے، جس طرح لوگ کرتے ہیں۔ حضرت جریج اس بچے کے پاس گئے، بچے سے کہا، تیرا باپ کون ہے؟ بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا، میرا باپ فلاں چرواہا ہے، بکریاں چرانے والا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایک عیسیٰ اور دوسرا وہ جریج کے زمانے کا بچہ۔ تیسرے فرمایا، ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو پاس سے گھوڑے پر سوار آدمی شان و شوکت کے ساتھ اچھے لباس میں مونچھوں کو تاؤ دیا ہوا ہے، اور گھوڑے کی لگام کھینچ کر بڑی آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ پاس سے گزرا۔ تو اس عورت نے کہا، یا اللہ، میرے بیٹے کو اس آدمی جیسا بنانا۔ بچے نے منہ میں ماں کا دودھ لیا ہوا تھا، دودھ کو چھوڑ کر ایسے بچے نے منہ کیا اور کہنے لگا، یا اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا، اور پھر دودھ پینے لگ گیا۔ پھر ایک لڑکی جوان عورت پاس سے گزری جسے لوگ پٹائی کر رہے تھے، کہتے بدکار ہے، چور ہے، ایسی ہے، ویسی ہے، بہت توہین اور بے عزتی ہو رہی تھی، عورت کا برا حال تھا۔ اس خاتون نے کہا، وہ جو بچے کی ماں تھی جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اس نے کہا، یا اللہ، میرے بیٹے کو اس عورت جیسا نہ کرنا۔ اس بچے نے دودھ چھوڑ دیا، اس نے کہا، یا اللہ، مجھے اس عورت جیسا کرنا۔ بچے نے بتایا اپنی ماں کو کہ جو پہلے گزرا تھا دنیا کا بدکار بدترین انسان ہے، ظاہری شان و شوکت نہ دیکھو، اور یہ جو عورت پاس سے گزری تھی بالکل بے گناہ ہے، لوگ بکواس کر رہے تھے۔ تو معاملہ کچھ ہوتا ہے، لوگوں نے کچھ اور ہی بنایا ہوا ہوتا ہے۔ ظاہر نہ دیکھ، جب تک پکی گواہی موجود نہ ہو، صحیح شواہد موجود نہ ہوں، تو کچی اطلاع پر کوئی قدم نہ اٹھاؤ، کوئی ذہن نہ بناؤ۔ یہ 3 بچے پنگوڑے میں بات کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 3436 ہے، 3436، اور مسلم میں 2550 ہے، 2550۔
ویسے یہاں بھی ایک بات عرض کر دوں، اس حدیث میں بھی احاطہ نہیں کیا گیا. ایک اور بچہ بھی ہے جس نے بچپن میں بات کی تھی، آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا بچہ. یہ ہے جی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں بات کریں گے، کہولت میں بات کریں گے، اور اللہ کے نبیوں کی فہرست میں ہوں گے. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مریم نے کہا اے میرے رب، میرے بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں. فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. جب کسی امر کا حکم فرمائے تو اسے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے. جی آسان آیت ہے. جب مرد نے نہیں چھوا تو بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ نے اپنی قدرت کی طرف متوجہ کرایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آگے چلیے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اور اسے سکھائے گا ہر آسمانی کتاب اور حکمت، اور خصوصاً تورات اور انجیل. جی یعلمہ الکتاب، حضور غزالی زمان نے خوب ترجمہ کیا ہے کہ اسے ہر آسمانی کتاب سکھائے گا اور حکمت سکھائے گا. ہر آسمانی کتاب و حکمت میں ہر کا لفظ کیوں لگایا؟ اس لیے کہ تورات اور انجیل کی تصریح بعد میں آ رہی ہے. آگے چلیے. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ کہتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑنے والی ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا یاب کرتا ہوں مادر زاد اندھے اور برس والے کو، اور میں جلاتا ہوں مردے اللہ کے حکم سے، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس چیز کی جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو. بے شک ان سب باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہو. اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزے بیان کیے گئے. معجزات سے پہلے فرمایا ورسولا الی بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے جائیں گے. یہ ان کی پیدائش سے پہلے جو پیشین گوئی تھی اس کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے. تو رسول کس کی طرف بنائے گئے؟ بنی اسرائیل کی طرف. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے رسول بنائے گئے. اسی لیے اس وقت بھی ہم تمام دوسرے ادیان و مذاہب کو یہ باور کرانے میں حق بجانب ہیں کہ پوری دنیا کا رسول ہونا ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا. اور یہ لوگوں کی نظروں سے عجیب پوشیدہ پہلو ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پوری دنیا کا نبی ہونے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا. نمبر 2، اپنے دین کے مکمل ہو جانے کا دعویٰ کسی اور نے نہیں کیا. نمبر 3، آخری نبی ہونے کا دعویٰ کسی اور نے نہیں کیا. آخری نبی ہونا ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن یہ دعویٰ ہی کسی نے نہیں کیا. یہ آقا کی نرالی اور انوکھی شان. آگے 5 چیزیں ذکر فرمائیں. فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. میں اپنے ہاتھ سے تمہارے لیے مٹی کے پرندے بناتا ہوں اور ان میں اپنا پھونک مارتا ہوں تو وہ اصلی پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے اللہ کے اذن سے. پہلا معجزہ تو ہوا یہ پرندے بنانا. دوسرا معجزہ ہے جو
پیدائشی اندھا ہوتا ہے اس کو بھی شفا دیتا ہوں۔ والابرس نمبر 3، برس والے کو، وہ جو سفید ڈب یا داغ انسانوں کو پڑ جاتے ہیں، اس کو بھی شفا دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، اور اللہ کے اذن سے مردے زندہ کرتا ہوں۔ نمبر 5، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو تم کھا کے آتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں چھوڑ کے آتے ہو وہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تمہارے پیٹ میں کیا ہے، کیا کھایا ہوا ہے، اور تم نے گھر کیا رکھا ہے، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ 5 قسم کے معجزے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ تعداد ہے معجزات کی جو کسی ایک ہی آیت میں بیان ہوئی ہو۔ آپ نے ان پر غور کیا ہوگا، پرندے پیدا کرتا ہوں، یہاں بولا بِإِذْنِ اللہ، مردے زندہ کرتا ہوں، یہاں بھی بولا بِإِذْنِ اللہ، اور باقی جو 3 معجزے تھے، پیدائشی اندھے کو ٹھیک کرنا، برس والے کو ٹھیک کرنا، اور کھایا پیا بتا دینا اور گھر میں رکھا بتا دینا، یہاں بِإِذْنِ اللہ نہیں بولا۔ اگرچہ یہ سارے کمال خدا داد ہیں، لیکن مردے زندہ کرنا اور خود اپنے ہاتھوں سے اصلی پرندہ خلق کرنا، یہ اور زیادہ بھاری کام ہے۔ اس لیے یہاں پر بِإِذْنِ اللہ کی قید لگائی تاکہ ان کو خالق و مالک کو کوئی نہ سمجھ بیٹھے، رب تعالیٰ کی طرح، کیونکہ پرندہ پیدا کرنا خلق ہے اور مرے ہوئے کے زندہ کرنا دوبارہ زندہ کرنا ہے، تو یہاں اذن اللہ کی قید لگائی۔ اور یہ بھی ہمیں سبق مل گیا کہ یہ کمالات اگر کسی کی طرف ہم منسوب کریں تو اس کے ذاتی سمجھ کے منسوب کریں کہ اللہ چاہے نہ چاہے یہ ایسا کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ اور اگر اللہ کے اذن سے کسی کی طرف کوئی کمال منسوب کیا جائے تو یہ عین اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ثابت ہے۔ آگے چلیے۔ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، اور تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں اس چیز کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات سے، اور تاکہ حلال کروں تمہارے واسطے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تورات موجود تھی، اس لیے آیت میں صرف یہ فرمایا کہ جو میرے پہلے تورات موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہاں تورات کے ساتھ انجیل کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ انجیل تو خود عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، لہذا تورات تک تصدیق کو محدود رکھا۔ اور آگے جو تمہارے اوپر کچھ چیزیں حرام تھیں میں انہیں حلال کرنے بھی آیا ہوں۔ یہ شریعت کے احکام کی بات ہو رہی ہے۔ شریعتوں کے اندر احکام کا اور حلال حرام کا فرق ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر کبھی کوئی شریعتوں کے اندر فرق نہیں رہا۔ اللہ ہر دور میں اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید ہر دور میں توحید ہے، اور یہ عقیدہ ہر دور کا عقیدہ ہے۔ تو شریعتوں کا جو فرق ہوتا تھا وہ توحید کے حوالے سے نہیں ہوتا تھا، یہ شرعی احکام کے حوالے سے ہوتا تھا۔ آگے چلی جائے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ جی، اللہ ہی میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور اسی کی عبادت کرو۔ یہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس میں اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی عدم الوہیت کی طرف، کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، مقام اونچا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، تم بھی اللہ کے بندے ہو، ہم سب نے مل کے اسی کی عبادت کرنی ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا، کہا کون میرے مددگار بنتے ہیں اللہ کی طرف؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مخاطبین یعنی بنی اسرائیل میں کفر محسوس کیا، فلما احس، جب احساس کیا، محسوس کیا عیسیٰ نے ان میں سے کفر کا،
تو یہ سیدھے طریقے سے کہنا نہیں مان رہے، تو آپ نے پھر دو ٹوک بات کر دی، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ من انصاری اللہ، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے پر مددگار کون کون ہوں گے؟ تو قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی مدد گویا اللہ ہی کی مدد ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یأتینی بخبر القوم یوم الاحزاب، جنگ خندق کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو کافروں اور مشرکین مکہ کی جاسوسی کے لیے حکم دیا کہ کون ہے جو ہمیں ان کی خبر لا کے دے کہ وہ کیا ہیں، کتنے ہیں، کہاں ہیں۔ تو قال زبیر آنا، حضرت زبیر بن عوام انہوں نے کھڑے ہو کے عرض کیا حضور میں حاضر ہوں، یہ کام میں کرتا ہوں۔ ثم قال من یأتینی بخبر القوم قال الزبیر انا، آپ نے دوبارہ پوچھا کون ہے جو یہ کام کرے گا؟ حضرت زبیر نے دوبارہ عرض کیا حضور میں حاضر ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لکل نبی جن حواری جن و حواری الزبیر، ہر نبی کا کوئی مددگار ہوتا ہے، میرا مددگار زبیر ہے۔ یہ حواری کا معنی ہوتا ہے مددگار۔ اب آپ اس لفظ کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو بہت ساری دوسری حدیثوں کے ساتھ یہ حدیث اور یہ لفظ رکھے ہوئے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو تمام صحابہ کی شان اکٹھی سمجھ آنا لگ جائے گی کہ یہ تو ایک ایک بات کاٹ کاٹ کے آپ کو بتائی جاتی رہی۔ تمام آیتیں سامنے رکھنے سے اور تمام حدیثیں سامنے رکھنے سے تمام صحابہ کے بارے میں اور ان کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جانے، قربان کرنے، خدمت کرنے، مدد کرنے کے حوالے سے بہت ساری ذہنی خرابیاں انسان کی درست ہو جائیں گی۔ یہ میرا مددگار زبیر ہے، تمام صحابہ میں ایک جداگانہ لقب حضور نے ان کو دیا ہے۔ یہ بخاری میں ہے حدیث نمبر 2846 2846، اور مسلم میں ہے حدیث نمبر 2415۔ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو کچھ تو نے اتارا اور ہم نے پیروی کی رسول کی، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ یہ ان حواریوں کا قول ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ انہوں نے جب کہا کہ ہم اللہ کے لیے مددگار ہیں، اللہ کے دین کی خدمت ہم کریں گے، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ ہو جائیے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ اب اگلے الفاظ آیت نمبر 53 میں ہیں ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول، اے اللہ ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا۔ ان سے مراد ان کی تورات، زبور اور انجیل تھی، کیونکہ انجیل بھی عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو رہی تھی یا ہو چکی تھی۔ واتبعنا الرسول، ہم نے رسول کی اطاعت کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہوں کے اندر جنہوں نے انبیاء کے صدق کی گواہی دی تھی، ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور کافروں نے، مخالفین نے، جن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، عیسیٰ علیہ السلام نے جن کے اندر کفر محسوس کیا تھا اور اپنے حواریوں کو مدد کے لیے کہا تھا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا، تو حواری کھڑے ہو کر مدد کے لیے حاضر ہو گئے تھے، تو کفار نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اپنی کارروائیاں چھوڑی نہیں، جاری رکھی۔ وَمَكَرُوا، انہوں نے سازشیں کیں۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے ان کی سازشوں کا علاج کیا، ان کے خلاف اپنی شان کے لائق کارروائی کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیریں کرنے والا ہے۔ آگے چلیے۔ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔
اے محبوب یاد کیجئے جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں آپ کی عمر پوری کرنے والا اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور کافروں کے بہتان سے آپ کو پاک کرنے والا ہوں، اور اس طرح آپ کے متبعین کو حجت و برہان میں قیامت تک کافروں پر فوقیت دینے والا ہوں، پھر میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہوگا، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ پچھلی آیتوں میں گزرا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس قوم کو تبلیغ کی تھی انہوں نے کفر کا اظہار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مخلصین کو جدا کر لیا، کفار اپنے حرکتوں سے باز نہ آئے اور مکر و فریب میں مبتلا رہے، اللہ نے ان کے خلاف تدبیر کی۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے مسیح علیہ السلام کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ لوگ مکر کر رہے ہیں، اس سے مراد ان کے قتل اور شہید کرنے کی سازش تھی کہ یہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے 4 وعدے کیے۔ اس آیت میں 4 وعدوں کا ذکر ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ، نمبر 1 انی متوفی کا، میں آپ کی توفی کروں گا، ورافعک الیہ، اور آپ کو اپنے طرف اٹھاؤں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور کافروں سے پاک کروں گا۔ یہ 3 ہوگی۔ 4 ہے وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ، آپ کے پیروکاروں کو آپ کے دشمنوں کے اوپر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم لوگوں نے میرے طرف آنا ہے، فاحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اور قیامت کے دن تمہارے اختلاف کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ تو جو 4 وعدے کیے گئے تھے ان میں سے پہلا وعدہ تھا انی متوفی کا۔ متوفی اس کا مصدر توفی ہے، یہ باب تفاعل ہے، اور اس کا مادہ ہے وفیٌ، واو فا یا۔ اس کا لغوی اور مادی معنی ہوتا ہے پورا کرنا، وفا کرنا۔ اس کا معنی لغوی مادہ کے اعتبار سے بنتا ہے میں تمہیں پورا کروں گا۔ کیا مطلب؟ پچھلی آیت میں کیا تھا؟ انہوں نے مکر کیا کہ ان کو قتل کریں، اس میں تسلی دی جا رہی ہے آپ کو پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ یہ ہے پورا کرنا، وفیٌ۔ یہ ہے اس کا سیاق و سباق، مادہ اور حقیقی معنی۔ اگلا لفظ ہے وَرَافِعُکَ، اور اپنے طرف اٹھا لوں گا، وَرَافِعُکَ اِلَیَّ، اپنے طرف اٹھا لوں گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور اپنے طرف زندہ اٹھا لوں گا، اور اس کی وضاحت دوسری جگہ پر موجود ہے۔ وہی جو قاعدہ ہے کہ قرآن ایک جگہ پہ ایک بات کرتا ہے، دوسری جگہ پہ اس بات کی تشریح کرتا ہے۔ سورۃ النساء میں آگے آ رہا ہے ما قتلوہ یقیناً پر رفعہ اللہ الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً یہودیوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنے طرف اٹھا لیا۔ اس آیت کے اندر آگے چل کے اس بات کی تصریح موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ اب انی متوفی کا کے لفظ پر آ جائیے۔ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ یہ پچھلے سیاق سباق اور ساری آیتوں کے سامنے رکھنے سے یہی معنی بنتا ہے۔ اب توفی کا لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا رہتا ہے۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ سیاق و سباق کی روشنی میں کہ یہاں اس موقع محل کے اندر اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے نیند دینا، توفی کا ایک معنی نیند بھی ہوتا ہے۔ حقیقی معنی کیا ہے؟ واو فا یا، اس کا حقیقی لغوی لفظی معنی ہے پورا کرنا۔ اب جو اس کے مستعمل معنی ہیں مختلف مقامات پر کس کس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اب میں اس کی مثالیں دینے لگا ہوں۔ اس کا ایک معنی ہے نیند دینا، انی منیمک، میں تجھے نیند دے دوں گا۔
وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ نیند کی حالت میں اپنی طرف اٹھانا مراد ہے۔ نیند دینے کی کیا ضرورت تھی؟ جاگتے ہوئے بعض اوقات بندہ اوپر جائے تو ڈر محسوس کرتا ہے، اور آپ کو نیند کی حالت میں اوپر اٹھایا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت عملی ہے، جس حالت میں اوپر لے جانا چاہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے نہیں اٹھایا گیا، براق پر لے جایا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو لے جانے کا طریقہ وہ نیند ہے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ، اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نیند کی حالت میں آسمان پر اٹھائے گئے۔ اب ہم نے سمجھنا کیا ہے کہ انی متوفیک ورافعک الیہ، میں تیری توفی کروں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اپنی طرف اٹھا لوں گا، یہ تو جسم سمیت جانا ہے، قرآن کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے، بر رفع اللہ الیہ کے ساتھ۔ لیکن اپنی طرف اٹھانے سے پہلے انی متوفی کا موجود ہے، میں تیری توفی کروں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ توفی کا لفظ وہ حالت بتا رہا ہے جس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ وہ حالتیں جو ہیں، پہلی حالت ہے کہ میں آپ کو نیند دوں گا، یا تو یہ معنی ہے کہ نیند کی حالت میں اٹھائے گئے۔ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ، اکثر کا یہی قول ہے، اور قرآن میں یہ لفظ نیند کے معنی میں آیا بھی ہے۔ هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہر رات کو تمہاری توفی کرتا ہے۔ بالکل یہی لفظ ہے، باب تفاعل کے ساتھ۔ ہر رات ہماری توفی ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتا ہے رات کو؟ مر جاتے ہیں یا نیند آتی ہے؟ تو نیند کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ توفی۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ عیسیٰ میں تیری توفی کروں گا، مطلب تمہیں نیند کی حالت میں اٹھاؤں گا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ہی ارشاد فرماتا ہے 24ویں سپارے میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ ہر جان کی توفی کر لیتا ہے موت کے وقت۔ واللتی لم تمت فی منامہا، لیکن نیند کے وقت بھی توفی ہوتی ہے لیکن موت نہیں آتی۔ توفی ہوتی ہے مگر موت نہیں آتی۔ فیمسک التی قضی علیہا الموت، جس پر موت آئی ہوئی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے۔ ویرسل الاخری، وہ جو دوسری ہوتی ہے جس پر نیند آئی ہوتی ہے اللہ اسے واپس کر دیتا ہے۔ نیند میں بھی توفی ہو گئی، موت میں بھی توفی ہو گئی۔ نیند اور موت میں فرق بتایا، موت والے کو روک لیتے ہیں اور نیند والے کو واپس کر دیتے ہیں۔ لیکن حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، توفی موت میں بھی ہوتی ہے، توفی نیند میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں اس آیت سے پتہ چلا کہ توفی کا معنی ہے روح قبض کرنا، وہ نیند کی شکل میں ہو یا موت کی شکل میں۔ اب آپ ذرا نوٹ کرتے جائیے کہ توفی کا معنی نیند بھی ہے، تو دو معنی ہو گئے نا، پوری عمر تک پہنچانا ایک، نیند دینا دو، نیند دینا یا روح قبض کرنا ایک ہی بات۔ تیسرا معنی ہے موت دینا۔ توفی کا لفظ قرآن میں موت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو موت دینے میں اس صورت میں اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہاں منکرین ختم نبوت اس موت کے لفظ پر بڑا زور دیتے ہیں کہ جی یہ موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، چونکہ موت کے معنی میں بھی یہ لفظ قرآن میں ہے جو، تو ان سے دلیل مانگی جائے کہ یہ کس نے کہا ہے کہ یہاں پر موت مراد ہے، تو کہتے ہیں جی یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے۔ اور ذرا سمجھ لینا، میں آگے چل کے بتاتا ہوں واقعی ان کا یہ قول ہے بھی۔ تفسیر ابن عباس میں لکھا ہوا ہے انی متوفی کا اے ممیتوں کا، میں تیری توفی کروں گا یعنی تمہیں موت دوں گا۔ اب ابن عباس اس کے آگے فوراً اگلا جملہ کیا لکھتے ہیں، اس کے ساتھ ہی اگلے الفاظ ہیں، یہی جو میں آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسلام کے خلاف جس نے بھی کوئی اس قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں کی ہیں ضرور بے ایمانی کی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ بے ایمانی ہاتھوں سے پکڑ لیں گے اور آنکھوں سے ان کی بے ایمانی دیکھ لو گے۔ واقعی ابن عباس کہہ رہے ہیں انی متوفی کا اے ممیتوں کا، لیکن اگلا الفاظ ساتھ جڑواں الفاظ فوراً یہ ہے، فرمایا مقدماً و مؤخراً۔ فرماتے ہیں اس آیت میں
انی متوفی کا کمانا ہے تمہیں موت دینے والا ہوں، لیکن توفی بعد میں ہوگی، رفع پہلے ہوا ہے۔ اس کے اگلے الفاظ ہے نا ورافعو کا، اور تمہیں اٹھا لوں گا۔ تو ابن عباس کہہ رہے ہیں اس آیت میں رافعو کا لفظ بعد میں استعمال ہوا ہے، توفی کا لفظ پہلے استعمال ہوا ہے، لیکن بیچ میں کیا ہے واو، اور واو ترتیب کا تقاضا نہیں کرتا، یہ تو مجرد ایقا اور مجرد ثبوت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو واو کے ساتھ دونوں لفظ بیان ہوئے ہیں، اگڑ پچھڑ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں حقیقت یہ ہے کہ پہلے رفع الی السماء ہوگا، پھر نزول من السماء کے بعد ان کی توفی ہوگی، اور اب توفی کا معنی موت۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی بات مشکل ہو، سمجھنے کے قابل ہو، محنت سے سمجھائی جا رہی ہو، تو آپ یہاں کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ سمجھنے کے لیے نا، تو توجہ کرنی چاہیے۔ یہ قادیانیوں کا بڑا اپنی طرف سے پاٹے خان سوال ہے جو وہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ بات نہ سمجھی، آپ نے قادیانیوں کے خلاف کوئی تیاری نہیں کی۔ یہ اس کے 4 مختلف معانی ہیں جو توفی کے معنی کے حوالے سے مختلف مفسرین نے بیان فرمائے، لیکن ان میں سے کوئی معنی بھی لیں تو کوئی مفسر بھی ان کے آسمان پر جانے کی نفی نہیں کر رہا۔ کہتے ہیں ورافعو کا الیہ سے آسمان پر جانا ثابت ہے، بر رفعہ اللہ الیہ سے آسمان پر جانا ثابت ہے، انی متوفی کا اور کوئی رول نہیں ہے۔ یہ لفظ صرف اور صرف آسمان پر جاتے وقت ان کی حالت بتا رہا ہے، وہ موت کی حالت میں گئے، وہ نیند کی حالت میں گئے، یا وہ مقبوض ہو کر پکڑ لیے گئے اور آسمان پر گئے اور اپنے مخالفین سے بچا کر اللہ تعالیٰ کو آسمان پر لے گیا۔ تو یا یہ کہ انہیں پوری عمر تک پہنچایا گیا، یعنی بچا لینا اور کافروں کے نرغے سے صاف محفوظ رہنا مراد ہے۔ تو یہ سارے معنی ایک مفسر نے بھی سارے معنی بیان کیے ہیں، اور مختلف مفسرین نے کسی نے ایک کو ترجیح دی ہے، کسی نے دوسرے کو ترجیح دی ہے، کسی نے تیسرے کو ترجیح دی ہے، کسی نے چوتھے معنی کو ترجیح دی ہے۔ سب کے سب معنی علماء نے بیان کیے ہوئے ہیں، لیکن کوئی معنی بھی لیتے وقت آسمان پر جانے کی نفی ثابت نہیں ہوتی۔ اب یہ ٹانگ کہاں اڑاتے ہیں؟ عام دشمنان اسلام جیسا رویہ کہ جی اصل مقصود اللہ کا یہ تھا کہ آسمان پر لے جائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جاتے وقت حالت کیا تھی؟ اس حالت تک روک کر اور رفع الی السماء کی تصریح جو قرآن میں موجود ہے اسے فراموش کر کے اس لفظ کی لغوی بحث میں الجھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ جانا، جیسا کہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں، قرآن کی ساری آیتیں، مفسرین کے تمام اقوال، ایک ایک لفظ کا اپنے مقام پر صحیح سیاق و سباق کی روشنی میں استعمال اور اس کا وہاں پر مرادی معنی اور سونا بڑی صاف اور آسان بات ہے۔ حضور سے پوچھتے ہیں آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الحسن البصری علیہ الرحمہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت حسن بصری سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کو فرمایا، قال للیہود ان عیسیٰ لم یمت، بے شک عیسیٰ پر موت نہیں آئی تھی، فوت نہیں ہوئے تھے، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بلکہ وہ قیامت سے پہلے پہلے تمہارے پاس واپس آنے والے ہیں۔ نہ مرنا ایک اور قیامت سے پہلے پہلے واپس آنا دو، ڈبل تصریح موجود ہے۔ حدیث صحیح ہے، اور ابن جریر جلد 3 صفحہ 355 اور حدیث نمبر ہے 5620 5620، اور کتابوں میں بھی ہے، میں نے ایک حوالہ دے دیا۔ اس موضوع پر قرآن کی چند آیتیں اور لکھ لیں۔ نمبر 1، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، وہاں جا کے بحث ہو جائے گی، فی الحال میں صرف آیتیں لکھا رہا ہوں۔ یہودیوں نے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا اور پھانسی پر بھی نہیں چڑھایا، بلکہ کوئی اور بندہ عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت دے دیا گیا تھا جسے انہوں نے پھانسی چڑھایا۔ یہ قرآن کی آیت میں موجود ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 157 157۔ آیت نمبر 2، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، سورۃ النساء آیت نمبر 158۔
نمبر 3 وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، تمام اہل کتاب مسیح کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 159۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، مسیح علیہ السلام پنگوڑے میں بھی لوگوں سے باتیں کریں گے اور بڑھاپے میں بھی لوگوں سے باتیں کریں گے۔ نمبر 5 وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، ہم نے آپ سے بنی اسرائیل کے ہاتھ روک کے رکھے۔ بنی اسرائیل آپ کو کچھ بھی نہ کہہ سکے، وہ قتل کرنا چاہتے تھے نا، تو اللہ نے بچا لیا، آسمان پر لے گیا۔ تو یہ اس آیت میں تذکرہ ہے وَإِذْ كَفَفْتُ بنی اسرائیل، یہ سورۃ مائدہ ہے۔ اور آیت نمبر 6 فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک وہ قیامت کی نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، وہ آیت کے پیچھے ساری آیت پڑھے نا، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی نشانی ہوگا۔ یہ سورۃ زخرف ہے، آیت نمبر 61، زخرف آیت نمبر 61۔ اب یہ قرآن کی 7 آیتیں ہیں جن سے عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ بچ جانا اور قیامت کے نزدیک آسمان سے نازل ہونا یہ مختلف جہات سے ثابت ہے۔ 6 آیتیں میں نے آپ کو لکھائی ہیں، میں 7 کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں 7ویں یہ بھی تو ہے نا، جس کی تفسیر میں یہ 6 آیتیں بتائی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، پھر جن لوگوں نے کفر کیا میں ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ پچھلی آیت میں تھا 4 تسلیاں تھیں، توفی کرنا یعنی پوری عمر تک پہنچانا، نمبر 2 اپنے طرف اٹھا لینا، نمبر 3 کافروں سے بچا لینا، نمبر 4 ان کے پیروکاروں کو قیامت تک ان کے مخالفوں کے اوپر غالب رکھنا۔ پیروکار ان کے کون ہیں؟ مسلمان۔ اور غالب رکھنا کیا ہے؟ دلیل اور حجت سے غالب رکھنا مراد ہے۔ یہ تو تھے پیروکاروں کا غالب رہنا۔ اور فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کفر کریں گے، مسیح علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، لَأُعَذِّبَنَّهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ فرماتا ہے میں دنیا اور آخرت میں انہیں شدید عذاب دوں گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، ان کا مددگار کوئی نہ ہوگا۔ آگے چلیے جی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو اللہ ان کو ان کی نیکیوں کا پورا ثواب دے گا، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ جی، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ قرآن کے اندر بہت مقامات پر یہ لفظ اکٹھے آتے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات۔ پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانا اعتقاد اور عقیدہ ہے، اور عمل کر کے دکھانا اعتقاد اور عقیدے کا عملی ثبوت اور مظاہرہ ہوتا ہے۔ اور فیوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کے اجر پورے کرے گا، پورے ادا کرے گا۔ یہاں دیکھیے، یہاں بھی فیوفیہم، واو فا یا کا مادہ ہے، تو یہاں موت نیند مراد نہیں ہے، پورا کرنا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر پورے کا پورا ادا کرے گا۔ قادیانی سوال اٹھاتے ہیں کہ جی یہ جو تم فیوفیہم، یہ وفا یوفی، یہ باب تفعیل ہے، وہ جو انی متوفی کا ہے وہ باب تفاعل ہے۔ تو ان کا چیلنج ہے، مرزا قادیانی چیلنج دیتا ہے خود، کہ قرآن میں، عربی زبان میں، عربی محاورے میں کہیں بھی توفی کا لفظ باب تفاعل کے ساتھ آئے تو فاعل اللہ ہو، مفعول بندہ ہو، یا ذی روح مفعول ہو، باب تفاعل توفی ہو جس کا فاعل اللہ ہو اور بندہ اور ذی روح اس کا مفعول ہو، تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ معنی ہمیشہ موت ہوتا ہے۔ اب یہ اتنی باریکیاں اور اس قدر رقیق بات اپنی طرف سے اس نے بڑا فن خوان چیلنج دیا ہے۔ تو آپ کو ہم نے دکھایا قرآن کے اندر
کہ قرآن کے اندر یہ لفظ اگرچہ روح قبض کرنے کے معنی میں بھی آیا ہو تو روح تو قبض نیند میں بھی ہو جاتی ہے، اور قرآن کی 2 آیتیں موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہر رات تمہاری توفی کر دی جاتی ہے۔ لو جی باب تفاعل ہے، لفظ توفی ہے، هو الذی یتوفاکم کا لفظ ہے، اور فاعل اللہ ہے، مفعول بندہ اور ذی روح ہے، اور معنی موت نہیں ہے، معنی ہے نیند۔ یہ سورۃ انعام ہے، اور وعلیہ الاکثرون میں نے ابھی دکھایا، ابن کثیر وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اکثر کا یہ قول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نیند کی حالت میں اٹھایا گیا تھا۔ اور یہ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اوپر جانا تو رفع کے لفظ سے ثابت ہے، رفع میں نہ اٹھانا، توفی کا لفظ تو اٹھائے جاتے وقت ان کی حالت بتا رہا ہے، حالت نیند کی ہو۔ بعض کا قول ہے کہ موت کی حالت تھی، یعنی 3 دن کے لیے، کوئی کہتا ہے 7 دن کے لیے ان کو وقتی طور پہ موت دی گئی تھی، 3 یا 7 دن تک ان کو موت دی گئی، پھر روح واپس لوٹائی گئی، اور 3 دن تک مردہ رکھنے کے بعد ان کو اوپر اٹھایا گیا۔ یہ ساری باتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان پر جانے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، آسمان پر جاتے وقت حالت کیا تھی بحث اس میں ہو رہی ہے۔ یہ حالت کیا تھی اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پکی موت ثابت کر دیتے ہیں، نہ جانا ثابت کر مارتے ہیں۔ اور بھئی جانا تو رفع سے ثابت ہے، اور توفی آسمان پر جاتے وقت ان کی حالت نیند، حالت موت اور پورا گرپ ہو جانا، یہ ان کی حالت بتا رہا ہے۔ یا پھر ایک صورت یہ بھی بتائی جا رہی ہے مفسرین کے نزدیک کہ ان کے ہاں توفی اور رفع کے اندر تقدم اور تاخر ہے، کہ رفع پہلے ہوا، توفی بعد میں ہوئی۔ اب میں نے ان کا چیلنج توڑ کے آپ کو بتایا کہ وہ کہتا ہے جس کا معنی ہمیشہ موت ہوتا ہے، تو ہم نے ثابت کر دیا کہ اس کا معنی نیند بھی ہوتا ہے۔ اور یہ 1-2 نہیں، میں نے 2 آیتیں دکھا دیں آپ کو، سورۃ زمر کی آیت بھی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ تیسرے نمبر پر حدیثوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، صحیح ترین حدیثوں کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت پڑھنے کی یہ دعا سکھائی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں۔ تو مر رہے ہوتے ہو یا سو رہے ہوتے ہو؟ تو لفظ توفی کا معنی موت بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، تم تو ایسے الجھے ہوئے ہو۔ اور جب جاگتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے زندہ کر دیا۔ تو زندہ کس سے کر دیا؟ بعد ما اماتنا، میں پہلے مرا ہوا تھا حالانکہ سویا ہوا تھا۔ تو توفی کا معنی تو نیند بھی ہوتا ہے، موت بھی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر توفی کی جگہ پہ لفظ موت ہی ہوتا نا سیدھا، تب بھی لفظ رفع جو بعد میں آ رہا ہے، رفع کا یہ لفظ موت پھر بھی کچھ نہ بگاڑ سکتا۔ ایک بات اور کر دیتا ہوں، الترغیب و ترغیب میں علامہ منذری نے ایک حدیث نقل کی ہے، اذا رمى الجمار، جب بندہ جمرات کو کنکریاں مارتا ہے، وہ جو جسے ہم کہتے ہیں نا شیطان کو کنکریاں مارنا، حج والوں کی بات ہو رہی ہے، جب بندہ کنکریاں مارتا ہے تو فلا یدری احد، کسی بندے کو کچھ پتہ نہیں، ما لہو، اسے کتنا اجر ملتا ہے، حتی یتوفاہ اللہ یوم القیامہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے پورا اجر دے گا قیامت کے دن۔ لو جی، حتیٰ یتوفاہ اللہ، باب توفی ہے، توفی باب تفاعل ہے، اور اجر دینے کا معنی ہے، موت کا معنی نہیں ہے، بلکہ نیند کا معنی بھی نہیں ہے، روح قبض کرنے کا کسی لحاظ سے بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ تو یہ بے شک الفاظ نوٹ کر لیں، اذا رمى الجمار لا يدري احد ما له حتى يتوفاه الله عز وجل يوم القيامة۔ الترہیب والترغیب امام منذری کی کتاب ہے، حدیثوں کی کتاب ہے، حدیث نمبر 1686۔ لیں جی، توفی کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا بھی ذکر ہے۔ آسمان پر جانا توفی سے نہیں بلکہ رفع سے ثابت ہے۔ توفی کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام کی حالت بتا رہا ہے، کس حال میں ان کو اٹھایا گیا۔ اس حال کے 4 معنی ممکن ہیں، ان میں سے کوئی معنی بھی آسمان پر جانے
اور ورافع کا الیہ اور بررفع اللہ علیہ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ وہ چار معنی کیا کیا ہیں؟ منیموں کا نیند دوں گا، ممیتوں کا موت دوں گا، مقدماً و مؤخراً، اور قابضوں کا پکڑ لوں گا۔ چاروں کے چاروں معنی ممکن ہیں۔ جس مفسر نے جو معنی لیا ہے اس کا اعتماد آسمان کے پر جانے کے حوالے سے اس لفظ پر نہیں تھا، ان کا اعتماد رافع کا الیہ کے لفظ کے حوالے سے رفع کے لفظ پر تھا۔ اور جو توفی کے بارے میں باب تفاعل اور اللہ کے فاعل اور بندے کے مفعول ہونے کا جو چیلنج تھا، اس کے ہم نے پرخچے اڑا دیے، قرآن کی آیتوں سے، نبی پاک کی حدیث سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نبی ہوتی تو کم از کم عربی گرامر اور عربی زبان کے اندر استعمال ہونے والا لفظ تو ہے نا، تو ان کا تو چیلنج ہے عربی لغت اور عربی زبان کے حوالے سے، تو وہ ان کا چیلنج بھی ٹوٹ گیا۔ اور پھر ہم نے حدیث دکھا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، بلکہ قیامت سے پہلے پہلے وہ تمہارے پاس واپس آنے والے ہیں۔ ابن جریر کے حوالے سے آپ یہ حدیث نوٹ کر چکے ہیں۔ اب آگے چلیے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہے جو ہم آپ کو سناتے ہیں اپنی آیات اور حکمت بھری نصیحت سے۔ جی، اپنی آیتیں محبوب ہم آپ کو سنا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے حالات آپ کو بتا رہے ہیں، ان کا بن باپ کے پیدا ہونا بتا رہے ہیں، حضرت مریم کی آپ بیتی سنا رہے ہیں، حضرت زکریا والا واقعہ سنا رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور کمالات سنا رہے ہیں، ان کے مخالفین کا ان کے پیچھے پڑ جانا سنا رہے ہیں، اور ان کا زندہ آسمان پر اٹھائے جانا سنا رہے ہیں، اور جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کا غلبہ، اور جو ان کے مخالف ہوں گے ان کا مغلوب ہونا بتا رہے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے اللہ تعالیٰ انہیں ان کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ یہاں تھا لفظ فیوفیہم، اس فیوفیہم کا مادہ بھی واو فا اور یا ہے، یہ اجر پورا پورا ادا کرنے کا معنی دے رہا ہے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اے محبوب یہ وہ آیتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف تلاوت کرتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں، آپ پر پڑھتے ہیں۔ والذکر الحکیم، ذکر حکیم سے مراد قرآن محکم ہے جو کہ محفوظ ہے ہر قسم کے باطل سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔